بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 12 اپریل منگل کا دن، شام کا وقت، سال 2022، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال شام کے مزیدار پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تھوڑی سی دیری کے لیے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں کسی کام سے آؤٹ آف اسٹیشن تھا، اس لیے پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھوڑی دیر لگی۔ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ اچھا ہوا یہ کہ آج میرے پاس کوئی خاص کہانی نہیں تھی آپ کو سنانے کے لیے، میں نے تیاری نہیں کی تھی، تو میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میں آپ سے وہ واقعہ شیئر کرتا ہوں جو میرے ساتھ بیتا ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا میری زندگی میں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں۔ ہوا یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کی، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی مجلس تھی، محفل تھی ایک جگہ پہ، ایک مدرسہ تھا غالباً، وہاں پہ سارے لوگ جمع تھے، کئی لوگ، اور بات ہو رہی تھی۔ 2 گروپوں میں تقسیم تھے، 2 دھڑے بنے ہوئے تھے عالم فاضل لوگوں کے، اور ایک بات جو وہاں پہ انڈر ڈسکشن تھی وہ یہ تھی کہ یقین اور بھروسہ کیا ایک ہی چیز کا نام ہے یا دونوں مختلف چیزیں ہیں؟ یہ تھا جی ٹاپک گفتگو کا۔ دونوں دھڑوں نے اپنے اپنے دھڑلے کے دلائل دیے، میں صرف سنتا رہا۔ ذاتی طور پر میرے ذہن میں بھی کئی باتیں آتی تھیں، لیکن میں ان میں بولنا پسند اس لیے نہیں کرتا کہ اس محفل میں، اس مجلس میں میرے 2 سابق اساتذہ اکرام بھی تشریف رکھتے تھے۔ اب ان کے سامنے میں منہ کھولوں، بولوں، اپنے علم کا اظہار کروں، اپنی مہارت دکھانے کی کوشش کروں، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چاند دکھانے والے، نہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوتی ہے کہ میں نے یہی عافیت سمجھی کہ مجھے یہاں پہ خاموش ہی رہنا چاہیے، اسی میں میری عافیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلے یا ایسی بات کر بیٹھوں جس کا بعد میں مجھے معافی مانگ کر ازالہ کرنا پڑے۔ میں نے پھر خاموش ہی رہنا مناسب سمجھا۔ کافی لمبی بحث چلتی رہی اور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اب میں وہاں بیٹھے بیٹھے ان کی باتیں بھی سن رہا تھا، سارے احباب کی، سارے علماء اور فاضل لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، عالم لوگوں کی۔ اب یہ مجھے فیض حاصل ہے، مجھے یہ انعام حاصل ہے، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں خود تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، جاہلوں کے زیادہ قریب ہوں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھنے کا شرف کبھی کبھی حاصل ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ جن کو میں اپنے استاد مانتا ہوں، ان کے پاس خالی بیٹھ کر مجھے سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ اگر آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے اساتذہ اگر آپ کو کہیں ملے، عزت و احترام اور تکریم سے پیش آیا کریں، اور آپ ان سے زیادہ بھی ڈگریاں لے لیں، زیادہ تعلیم بھی حاصل کر لیں، تو بھی خود کو استاد کے جوتوں کے نیچے رکھیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کا، مفکر ملت، یہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا، مفکر اسلام، ان کا فرمان ہے جو میں نے آپ کو شعر کی شکل میں پڑھ کر سنایا۔ تو استاد کے سامنے شیخی بگیرنے سے پرہیز کیا کریں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا اعتراض آپ کے ذہن میں ہے بھی ان کی گفتگو کے بارے میں، تو برائے مہربانی وہ کسی دلیل کے ساتھ، وہ کسی خاص لہجے کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ، مؤدبانہ انداز میں آپ پیش کر سکتے ہیں، اور اگر وہ قبول کر لیں تو ان کا ظرف، اگر وہ مناسب نہ سمجھیں تو بھی ان کی مرضی۔ خیر، میں جس محفل کی بات کر رہا ہوں وہ اس پہ یقین اور بھروسے پہ ڈسکشن ہو رہی۔ واقعہ میرے ذہن میں ایک یہ آیا
کہ آج کی دنیا میں ہم اگر سارے انسان اپنی طرف دیکھیں، سب باتوں کو چھوڑیں، سب باتوں کو، واقعات کو، رشتوں کو چھوڑیں، نعتوں کو چھوڑیں، تعلقات کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہمارا مکمل اور کامل یقین ہے کہ نہیں؟ سب کہیں گے ہاں ہے، بلا شبہ، اور ہونا بھی چاہیے، ہے نا؟ تو کیا ہمیں اس رب العزت پر بھروسہ بھی ہے؟ بہت بڑا کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اب میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی کہانی سنا کرنا اس نقطے میں فرق واضح کرنے کی کوشش کروں گا، امید ہے آپ پسند کریں گے، آپ کو اچھا لگے گا کہ بات کرنے کا، بات کو سلجھانے کا، ایک الجھن کو سلجھانے کا، گتھی کو سلجھانے کا بہتر اور مناسب طریقہ بھی یہی ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی کہانی گھڑی، ملاحظہ فرمائیں۔ ہوا یہ کہ دو بہت بڑی بلڈنگز تھیں سڑک کے کناروں پر، دونوں کناروں پر بڑی بڑی دو بلڈنگز، اور ان دونوں بلڈنگز کے درمیان ایک رسہ بندھا ہوا تھا، موٹا رسہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بلڈنگ سے ایک آدمی رونما ہوتا ہے، نکلتا ہے، سامنے آتا ہے، منظر پہ آتا ہے۔ اس نے اپنے کندھے پر اپنا جوان سال بیٹا بٹھایا ہوا ہے، اور ہاتھ میں بہت لمبی سی سٹک ہے، چھڑی ہے، اور اس نے اس رسے کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ایک بلڈنگ سے لے کے اب دوسری بلڈنگ تک کا فاصلہ تقریباً 200 فٹ کا تھا، اور اگر وہ اوپر سے گرتا تو نیچے آتے آتے ان دونوں باپ بیٹے کی شاید کوئی ہڈی پسلی بھی سلامت نہ رہتی۔ اچھا، جیسے ہی اس نے اپنا سفر شروع کیا، رسے کے اوپر چلنا شروع کیا، تو نیچے سے گزرنے والے لوگ، مسافر جو تھے، وہ یکدم سے رکتے گئے۔ وہ یقین کریں دم سدھ ہو کے رہ گئے، بول بھی نہیں رہے تھے، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، اور جمع غفیر نیچے اکٹھا ہو گیا دیکھنے والوں کا۔ سڑک کے نیچے، بلڈنگز کے درمیان، سڑک پر دیکھنے والوں کا، تماشائیوں کا بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہجوم تو جمع ہو جاتا ہے نا، یہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر ٹرانسفارمر پہ چڑھا ہوا ہے نا، اس کو مرمت کرنے کے لیے، تو ہم اتنے ویلے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا 15-20 بندے نیچے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باپڈا والا چڑھا ہوا ہے کسی پول پہ، وہ خرابی دور کر رہا ہے، تو نیچے 15-20 بندے تو آرام سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اوپر پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی ویلی قوم ہے کہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر وہ پول کے نیچے کھڑے ہو کے باپڈا کے ملازم کو کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور آپس میں باتیں کریں گے، ہوں پرلی تار نو چھلے گا، وہ ہوں ادھروں کرنٹ پی سکتا ہے، جاؤ یار اپنا کام کرو، رستہ صاف کرو، کیوں لوگوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے رستہ بند کر کے کھڑے ہو بلا وجہ، اور اپنے اپنے کام سے سارے دور ہو کر، کاروباری زندگی سے، کاروباری حیات سے پرے ہو کر سارے کے سارے پول کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ خیر، اسی طرح سے وہ رسے کو کراس کرنے والے بندے کو دیکھنے کے لیے نیچے بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ خیر، یہ تو عجوبہ تھا، یہاں جمع ہونا شاید بنتا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک عجیب بات تھی، ایسے روز روز واقعات ایسے نہیں ہوتے۔ اچھا، نیچے جمع غفیر وہ بندہ ایک اس کے کندھے پہ اپنے بیٹے کو لیے ایک سٹک کے ساتھ اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہوئے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ کی طرف جا رہا تھا، رسے کے اوپر چلتے ہوئے، پیر جما کر، سنبھلتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، بڑے آرام آرام سے قدم اٹھاتے ہوئے، ایک ایک قدم تول کر، پھونک کر اٹھاتے ہوئے، خدا خدا کر کے، کفل ٹوٹا خدا خدا کر کے
دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر کے بعد وہ دوسری منزل تک، دوسری عمارت کے چھت پہ جب پہنچ گیا، اب وہاں اس نے اپنے بیٹے کو نیچے اتارا اور لاؤڈ اسپیکر میں اس نے بات کی، جہاں تاکہ نیچے والے سارے لوگ سن لیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے لوگوں، بھائی لوگوں، کہ میں خاندانی بازیگر ہوں، پشتوں سے ہم کرتب دکھا کے اپنی پیٹ پوجا کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، ہمارا ذریعہ معاش ہی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کر کے، اپنا فن دکھا کر، کرتب دکھا کر لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں، زبانی بھی اور مالی بھی۔ سو آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے واقعی کمال کا کام کیا ہے، یہ نیچے میں نے چادر بچھائی ہوئی ہے سڑک کے اوپر، اس کے اوپر حسب توفیق کچھ نہ کچھ عنایت فرما دیں۔ 2 4 10 روپے جتنے آپ دے سکتے ہو، میرا کوئی باٹا ریٹ تو ہے نہیں، جو آپ دے سکتے ہو دے دو۔ خیر لوگوں نے دل کھول کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کافی مال متاع وہاں پہ جمع کر دیا۔ اب وہ لوگ جانے لگے، وہاں سے ڈسبرس ہونے لگے، منتشر ہونے لگے، اور اس نے پھر مائکرو فون پکڑا، مائک پکڑ کر اس نے لاؤڈ اسپیکر میں کہا ناظرین، حاضرین، حضرات، خواتین و حضرات، 1 منٹ کے لیے رکیں۔ سارے لوگ رک گئے کہ اب کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس بازیگر نے کہا آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اسی رستے پر چل کر واپس اس بلڈنگ پر جا سکتا ہوں، پہلے والی بلڈنگ تک، تو کیا آپ مان لو گے؟ آپ یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا وائی ناٹ، ہم شرط لگا سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ۔ آپ نے ابھی ہمیں کر کے دکھایا ہے، کوئی شک و شبہ اس پہ نہیں ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کر کے دکھا دیا ہمیں۔ اور یہ کیسے ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ واپس نہیں جا سکتے؟ یقین کا یہ عالم تھا کہ سب نے یک زبان ہو کر لبیک کا کہہ دیا، ہاں کی مور لگا دی۔ اب اس نے اگلی بات کی، جو وہ نقطے پہ جس پہ لانا چاہتا تھا وہ بات کری۔ اس نے کہا پھر ایک کام کرو، میں اپنے بیٹے کو ادھر چھوڑے جا رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ اوپر آ جائے جو میرے کندھے پر بیٹھے، میں اسے لے کر دوسری بلڈنگ پہ جاؤں گا۔ میں اس دفعہ واپسی پہ اپنے بیٹے کو کندھے پہ نہیں لے جانا چاہتا، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آ جائے، میں اسے اپنے کندھے پہ بٹھا کے دوسری سائڈ پہ لے کے جاؤں گا۔ سارے جو جتنے لوگ وہاں جمع تھے، ساروں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کر دیا، اور کسی میں یہ ہمت، یہ حوصلہ نہیں بن پا رہا تھا کہ اتنی اونچائی پہ جا کے 2 بلڈنگز کے درمیان ایک پتلے رستے پہ چلنے کے لیے اس آدمی کے کندھے پر جا کے میں بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ آج پتہ ہے ہمارا حال کیا ہے؟ صدقت آمنا، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بدلہ لینے کے لیے خود نکل پڑتے ہیں، اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے تو صبر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی ناشکری ہے، صبر نہ کرنا، بھروسہ نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا منصف ہے، اس سے بڑا انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہی ہماری وہ عادت ہے،
یہی ہماری وہ فطرت ہے انسانوں کی، جو اللہ پر یقین تو رکھتے ہیں اعلانیہ، مگر اعتقاد نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ جب پلاننگ کرتے ہیں تو کئی صدیوں کی کر رہے ہوتے ہیں، پہلے اپنے لیے جمع کرتے ہیں، پھر اپنی اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بچوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، کیا جس نے پیدا کیا ہے اور یہ حامی بھری ہے، ذمہ لیا ہے کہ رزق کا، روٹی کا وارث میں ہوں، اس پر یقین نہیں ہے کہ بھروسہ نہیں ہے؟ یقین تو ہے، ایمان لے آئے ہم لوگ، مان لیا آپ نے، لیکن ہمارے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہم مسلمانوں کے اس دنیا میں سب سے پیچھے رہ جانے کی، سب سے بے عزت ہونے کی، اور ساری دنیا میں جگ ہسائی کی، کہ ہم خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے سپر پاوروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا نہیں، امید ہے آپ میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں گے اور میری کہی ہوئی بات کو تھوڑا چبا کر چتھیں گے۔ جی یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی کیا تھی؟ بس ایک چٹکلا سا تھا، واقعہ سا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو اس میں اچھی چیز مل جائے، ہو سکتا ہے کسی کو، بعض اوقات جو جوہری ہوتا ہے نا، جو سنار ہوتا ہے، جس کو شناخت ہوتی ہے کھوٹے اور کھرے سونے کی، وہ سارے موتیوں میں سے کوئی ایک موتی ایسا چن لیتا ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف اسی کو ہوتا ہے، ہر بندے کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ بھروسہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے نا خدا پر کیوں بھروسہ کرتے ہو یار؟ صرف ایک سوال کا جواب چاہیے مجھے، خدا اور نا خدا کا فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا۔ یہ اگر میں ایکسپلین کرنے بیٹھوں گا نا تو پھر ایک نیا آدھا گھنٹہ لگ جائے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو مجھ سے پوچھ لیں، نیچے کمنٹس میں لکھ دیں، میں صبح یہ بھی وضاحت کر دوں گا، کیونکہ ایک بہت مشہور زمانہ شعر ہے، بلکہ ربائی ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کشتیاں سب کی کنارے پہ اتر جاتی ہیں، کشتیاں سب کی کنارے پہ اتر جاتی ہیں، نا خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے۔ یہ نا خدا اور خدا، ان دونوں میں سے کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ بطور مسلم، بطور مومن، بطور امتی، ان کے امتی جو دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، میان جذب و مستی میں وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا۔ میں پروگرام کو آج کی کلوزنگ کی کوشش کرتا ہوں، کہانی یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، پہلا سیگمنٹ۔ دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جی آج کے سوال کا۔ پچھلے پروگرام میں میں نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا تھا آپ سے، یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ پیارے نبی کی زبان بچپن میں جل گئی، اس لیے ان کی زبان میں فصاحت اور
صفائی سے بول نہیں پاتے تھے، لکنت پیدا ہو گئی، ان کی ایک زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑا جاتی تھی. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی. اب دعا میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ آج میں نے اس کا جواب دینا ہے. دعا یہ تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کا ترجمہ جس بندے کو آتا ہے نا وہ فوراً میرے سوال کا جواب سمجھ گیا ہوگا. جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پاک نے انہیں نبوت عطا کی تھی تو انہوں نے کہا مولا میری تو زبان میں فصاحت نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے، صفائی نہیں ہے. یہ بہتر ہو اگر آپ میرے چچا زاد بھائی کو نبوت عطا فرما دیں، میں تو لوگوں کو وعظ و نصیحت نہیں کر پاؤں گا. تو یا پھر دوسرا حل یہ کہ یہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی یہ تھا آج کا سوال، پچھلے سوال کا اور اس کا جواب. آج کا سوال نوٹ فرما لیں. آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری، the largest industry of Pakistan's name, you will tell me by my dear in next program. Until tomorrow. پاکستان کی سب سے بڑی صنعت کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے کل تک. جی آج کا سوال ہو گیا تیسرا اور آخری سیگمنٹ. آج کا شعر. آج جو میں آپ کے لیے شعر منتخب کر کے لایا ہوں بہت ہی مزیدار ہے، آپ سنیں گے تو واہ واہ کر اٹھے. شعر اس طرح سے ہے، ظرف رکھتے تو تم بھی جان جاتے صاحب، ظرف رکھتے تو تم بھی جان جاتے صاحب، خاموشی بھی ایک شکایت ہوا کرتی ہے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. مجھے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.